انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو نہیں سوائے اس کے کہ جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے زمین سے کھیتی نکل آتی ہے، تم بھی اس طریقے سے پیدا ہوتے ہو، بچپنا ہوتا ہے، مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر لیتی ہے، یعنی وہ گولڈن ہو جاتی ہے۔ آج کل ہونے والی ہے یہ، آپ دیکھیں اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے، ابھی میں کل گزر رہا تھا تو گندم جو ہے اب پکنے کے مراحل کے اندر ہے، گرین ہوتی ہے اور 1 سے 2 ہفتے کے اندر ساری کی ساری گولڈن ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ کھیتی پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے پورے سنگھار کے اوپر آ جاتی ہے، وزینت، اور پوری آراستہ ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، اور اس کے جو اہل ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس کھیتی میں، وہ یقین کر لیتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ ہم اس پہ قابو پائیں گے، انشاءاللہ یہ گندم کی کٹائی ہوگی، سال کے دانے تیار ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ اچانک ہماری طرف سے حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدا، تو ہم اس پوری کھیتی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ کا بگولا آئے عذاب کے طور پر، آندھی چلے یا تیز ہوائیں چلیں یا ایسی بارش ہے جس میں برف ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ سٹے وہ ٹوٹ کے ایسے لٹک جاتے ہیں، پھر وہ اس کی کٹائی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے، اور اسپیسیفکلی ان عذابات کا ذکر ہے جو اگلی قوموں پہ آیا کرتے تھے۔ کأن لم تغن بالامس، تو وہ کھیتی ایسا ہو جاتی ہے جیسا کہ کل یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طریقے سے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ، یعنی ایک لائف سائیکل ہے کھیتی کا اور ایک انسان کا، یہ پوری تفصیل آئے گی سورۃ الحدید کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کروایا کہ جیسے ایک کومپل پھوٹتی ہے، کمزور سی ہوتی ہے، 2 پتیاں نکلتی ہیں، پھر وہ تناور ہو جاتی ہے، انسان بھی اس طریقے سے بچپنا، پھر جوانی کی عمر، پھر پک جاتی ہے خوب، یعنی تمکنت آ جاتی ہے 40+ کی ایج میں، پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی کھیتی بھی الٹیمیٹلی یا کاٹ دی جاتی ہے، وہ بھی مر گئی نا جی، اینڈ پہ اللہ طرف ماتا چورا پھر رہا ہوتا ہے وہاں پہ سارا۔ تو اس طرح انسان کا بھی لائف سائیکل ہے، لیکن آخرت میں پھر فیصلہ ہونا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق گزاری، اس کے لیے آخرت میں انعام ہے، اور جو بغاوت کی زندگی گزارتے رہے ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے سیدھے راستے کی طرف۔ ایک یہ ترجمہ بنتا ہے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، ظاہر ہے جو چاہے گا اسی کو ملے گا نا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے اچھی جزا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، یعنی عمل تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں نا، تو جزا تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا۔ وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ایک رول تو اللہ نے رکھ دیا ہے سورۃ الانعام میں کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے اور برائی کا بدلہ 1 برائی کے برابر ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں آیا، اللہ نے پھر وہ چھلی کے دانے کی مثال دی کہ اس میں سے ایک دانے میں سے دیکھو ایک پورا سٹا نکلتا ہے، اس پہ کتنے دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرَةٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور یہ جو نیک کوکار لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن، نہ تو ان کے چہروں کے اوپر رسوائی کا غبار ہوگا نہ ذلت کا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے اہل جنت میں سے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، جزاء السیئۃ بمثلھا، تو ان کو ان کے مثل ہی سزا دی جائے گی۔ یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک گناہ کیا تو
بڑھا کے ان کو عذاب دیا جائے گا، نہیں، اس کے بدلے وہ اللہ کی رحمت ہے. یہی وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. رحمت یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں انہیں ان کے عمل سے زیادہ جزا دی جا رہی ہے، اور جو برائی کرنے والے ہیں انہیں ان کی برائی سے زیادہ سزا نہیں دی جا رہی. وہاں صفت عدل ہے کہ اس کے برابر ہی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، تو اللہ کے سوا ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو ظاہر ہے بچانا کیا ہے، وہ تو عذاب ہی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہروں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں ڈھانپ لیا گیا ہو. قطعا من اللیل مظلما، رات، کالی رات کا اندھیرا ان کے چہروں کے اوپر چھایا ہوا ہوگا. یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جیسے سیاہ رات ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے سیاہ رات جو ہے نا، بالکل سیاہ رات جس میں آپ کو آسمان پہ تارے بھی نظر نہ آئے، یعنی اس کے آپ سمجھ لیں بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، گھٹا چھائی ہو کالی، اور رات کا وقت ہو، تو یقین کریں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اس طرح کالے سیاہ چہرے ان کے ہو جائیں گے قیامت کے دن. اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے آگ والے. ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. لے جی اب بزرگوں کی کلاس بھی آنے لگی ہے کہ وہ بزرگ جو خود تو بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ میدان محشر میں، تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. اگر تو وہ خود ہستیاں بری تھیں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی، اور اگر خود نیک تھیں تو صرف ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے جو لوگ انہیں معبود بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بے عزت کروائے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. ہاں جی بتاؤ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے، وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو پوری وہ گفتگو بھی آئی ہے جیسس کرائسٹ کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ مارے گا کہ رک جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا. اگر تو وہ خود کلیم کرتے تھے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر لوگوں نے ٹھہرا لیا تھا تو ان کا قصور نہیں، صرف ماننے والوں کا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے آپس کے رشتے کو منقطع کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن شریکوں کے اوپر ان کو بڑا زوم تھا نا وہ کہیں گے تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ غلط عقیدے منسوب کیے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ. وہ انکار ہی کر دیں گے. یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جائیں. او مرید مننے تو انکار کر دیں گے، تو وہ کہیں گے سی تھوڑے بابے آئی نہیں بھائی، نٹو ادھروں تھوڑا کے ساتھ لینا دینا. اب مجھے بتائیں جن ہستیوں کے اوپر ان کو مان تھا اگر وہ ہستیاں کہیں کہ نسو ادھروں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو اس وقت ان کی ذلت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اور جو ہستیاں خود 2 نمبر ہوں گی وہ تو ان سے پہلے جہنم میں پہنچی ہوئی ہوگی. وہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے سے اگلی امت کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، بے فکر وہ تو آڈی بھی ڈبل سینچری ہے. کیوں کہ تم بھی اپنے آنے والوں کے لیے پیشوا بنے نا، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ اعلان برات کر دیں گے اگر نیکوکار ہوئے، اگر برے ہوئے تو وہ خود بھی چیخیں مار رہے ہوں گے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے پرستش سے غافل تھے. یعنی عیسیٰ ابن مریم کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کچھ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہماری طرف ایسے غلط عقیدے منسوب کیے. جب یہ ایپیسوڈ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ذلت کی آخری قسط ہے جو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جن کے اوپر ان کی امید تھی انہوں نے اعلان برات کر دیا، یا اگر وہ خود بدکار تھے ان کے بزرگ بابے تو وہ تو خود جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ دونوں کیسز ہوں گے. یہاں ایک کیس کا ذکر ہے جس میں وہ خود ہستیاں ٹھیک تھیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ورڈکٹ دے رہا ہے. ڈراپ سین کیا ہے؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پس وہاں پر آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے اعمال کے طور پر بھیجا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں پھر الٹیمیٹلی لوٹایا جائے گا اس الحق تمہارے مولا اللہ کی طرف. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور وہ تمام ہستیاں تم سے جاتی رہیں گی جو تم نے اللہ کے مقابلے پہ جھوٹ باندھا ہوا تھا، وہ تمام ہستیاں تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پول تمہارا کھل جائے گا. اکیلا اللہ ہی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. یہ دیکھیں قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. لہذا سب کانٹیننٹ میں جو بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کسی حد تک صحیح کہا. گمراہ ہوں گے آپ ان کے عقیدوں سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ بھی قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، کبھی کسی بندے نے دوسرے فرقے کا ترجمہ نہیں پڑھا، کیونکہ فرقہ واریت کی دراڑ اتنی بڑی ہے. جتنے لوگ بھی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے نا انورٹڈ کاماز میں، یعنی ہدایت پہ ہیں، وہ اپنے اپنے ہی ترجمے پڑھ کے آئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بریلوی نے اہل حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور وہ قرآن سے وہ مطلب نکالا. اس کو تو اہل حدیث کافر نظر آتے ہیں، وہ سٹارٹ اپنے ہی بزرگوں سے